قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس وقت MQM پاکستان کے رہنما فاروق ستار اظہار خیال کر رہے ہیں۔ کو بھی ہوگی کہ وہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے صرف مذمت تک قناعت نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ آج ہم اتنے بڑے سانحے we were just caught unawares، اچانک ہمیں پتا چلا کہ یہ سانحہ ہو گیا، ایک ٹرین کو روکا گیا، پٹری کو بم سے اڑایا گیا اور پھر اس کے تمام 400 مسافروں کو یرغمال بنایا گیا۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں افواج پاکستان کے ان جوانوں کے لیے جنہوں نے وہاں پر تقریباً تمام مغویوں کو زندہ سلامت بازیاب کرایا، جو جانوں کا نقصان ہوا، جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، انہیں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی قربانیاں اسی صورت میں رائگاں ہونے سے محفوظ ہوگی اگر ہم ایڈہاکزم اسٹیٹس کو اور فائر فائٹنگ کی جگہ مستقل بنیادوں پر جو ہمارے سیاسی نظام میں، انتظامی ڈھانچے میں کمی بیشی ہے اس کو دور کریں۔ صرف مذمت کرنا اور اچانک ہمارے سامنے ایسے سانحے کا ہو جانا اور پھر اس وقت دہشت گردوں کی سرکوبی کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری آنکھیں پوری طرح سے کھل جانی چاہیے۔ ہمیں پریونشن از بیٹر دین کیور، ہمیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی۔ مرض اگر بڑھتے بڑھتے ایک موذی مرض بن جائے اور پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں، ہمارے استحکام کو چیلنج کر دیں، ہماری ترقی کی جو عمل ہے اس کو منجمد کر دے، اس کو فریز کر دے، تو پھر میرے خیال میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں میں بھی پریزیڈنٹ کے خطاب کے جواب میں بہت ساری باتیں کر سکتا تھا، جو صوبہ سندھ کا ایک خاص المیہ ہے، وہاں پر جیسا کہ اپوزیشن کے ایک نمائندے نے بھی بات کی اور جو کراچی کی حالت زار ہے اس کا ذکر کیا، میں بھی بہت تفصیل سے اس میں جا سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہماری قومی یکجہتی کو، ہماری قومی سلامتی کو، اس میں اگر ہم نے یہ اپنے پولرائزڈ موقف اور نقطہ نظر کا اظہار کیا تو میرے خیال میں پھر پانی اور زیادہ سر سے اونچا ہو جائے گا، اور زیادہ مشکل ہوگا کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ بات درست ہے، ہر سیاسی جماعت یہ بات کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی خواہ کسی شکل میں ہو، خواہ وہ علاقائی کسی نام نہاد آزادی کی تحریک کی شکل میں ہو، دہشت گردی کسی مذہبی انٹرپریٹیشن، توجیہ یا توضیح کے زمرے میں ہو، یا اسے مذہب کا نام دیا جائے، یا وہ دہشت گردی کسی فرقہ وارانہ جو ہم آہنگی اس کو پارا کرنے کے لیے ہو، دہشت گردی کسی بھی شکل میں ہو، اس کی مذمت ہمیں اکراس دی بورڈ کرنی چاہیے۔ اسپیکر صاحب، جہاں ہم یہ کنڈیم کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح APS آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا پشاور میں، اور اس وقت پوری قوم کو یکجا کرنے کے لیے، پوری قوم کو ایک مایوسی سے نکالنے کے لیے، ایک قومی یکجہتی کے لیے نہ صرف آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، جو نمائندہ جماعتیں تھیں اس وقت پارلیمان میں، انہیں بھی دعوت دی گئی وزیر اعظم کی طرف سے، اور ہمارے جو عسکری ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے سربراہان، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کو بھی بلایا گیا، اور قومی سلامتی، قومی یکجہتی کے لیے ایک قومی اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے ایک سنجیدگی سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اور جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کا مسودہ
اس وقت بھی MKM پاکستان نے پیش کیا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے اسی کو بنیاد بنا کر یہ نیشنل ایکشن پلان بعد میں وضع ہوا ہے. اس نیشنل ایکشن پلان میں بہت ساری باتوں کو درج کیا گیا, بہت سارے ایریاز کو فوکس کیا گیا, اور اس میں یہ بات بھی کی گئی تھی کہ آج جو ہمارے سیاسی مسائل ہیں, سیاسی بحران ہے, جو معاشی بحران ہے, بے روزگاری, مہنگائی اور غربت کی افریت چڑھ کر بول رہی ہے. اسپیکر صاحب, جو ہمارے شہروں کے حالات ہیں, خاص طور پہ وہ شہر کراچی جو پاکستان کو 60% سے زیادہ براہ راست اس کے ریونیو میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. صوبائی ایکسچیکر میں کراچی کا کنٹریبیوشن 95% ہے, لیکن آج کسی کی توجہ نہیں ہے. بلوچستان میں اگر کچھ بھی ہوتا ہے اور کچھ بھی ہوگا, اللہ نہ کرے, اس کے بعد اس کا سب سے پہلا اثر کراچی پر ہوتا ہے. ہمیں ہر طرف ہر جگہ بند باندھنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان میں جو ایک اہم بات کی گئی تھی وہ یہ بھی تھی کہ آرٹیکل 140A کی صحیح تشریح کر کے پاکستان میں یہ نمائشی جمہوریت کی بجائے ایک حقیقی جمہوریت قائم کی جائے, اور ایک شمولیتی شرکتی جمہوریت کے بغیر پاکستان میں عدل اور انصاف کا قیام, پاکستان میں تعمیر و ترقی کا عمل, پاکستان کی مضبوطی اور استحکام, اور پاکستان میں جمہوریت کو فروغ اور دوام ممکن ہی نہیں ہے. آج واضح طور پر یہ بات سامنے آ گئی ہے بولان بلوچستان جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں, حکومت ہو, حکومت کی پارلیمان میں نمائندہ جماعتیں ہوں یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب عوام سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. ان کے بنیادی مسائل پر شاید یہ ہاؤس, قومی اسمبلی اور سینٹ شاید اس طرح رسپونڈ نہیں کر رہا ہے, اور ہماری جو جمہوری عملداری ہے, جو ڈیموکریٹک رٹ ہے, پھر اس کے بعد ایگزیکٹو ریٹ ہے, ہماری جو انتظامی حکومتی عملداری ہے, وہ ہماری لڑائیوں کی وجہ سے, ہماری آپس کی پولرائزیشن کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ آج پاکستان میں جگہ جگہ ریاست کے اندر ریاستیں بن رہی ہیں. دہشت گرد جو کہ مسلح ہیں, جن کے پاس اس اسلحے کی فراہمی کی ساری سہولتیں موجود ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہمارا سسٹم بری طرح سے فیل ہو رہا ہے, تو اس کی بڑی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں چاہے اپوزیشن کی ہوں چاہے حکومت کی ہوں, وہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کر سکی. آج وقت کی پکار ہے کہ ہم ایک نیشنل کنسنسس کے ذریعے سے ایک نیشنل ایجنڈا وضع کریں. آئندہ 10 سال 20 سال یا 30 سال کے لیے اس پاکستان کو کس ڈگر پر چلانا ہے, ہم اس پر بات کریں. ہر طرح کی ڈسپیرٹی کو, ہر طرح کی انجسٹس کو, ہر طرح کی انفیئرنیس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں, یہ ہمیں آج سوچنا ہوگا, اور ایک نیشنل ایجنڈا وضع کرنا ہوگا. نیشنل ایکشن پلان کو ریویو کرنا ہوگا جو اس نیشنل ایجنڈے کا انٹیگرل اور لازمی پارٹ ہے. یہ ڈسپیرٹی, یہ ناانصافیہ, یہ احساس محرومی, سینس آف ڈپریویشن, جس کا ذکر صدر مملکت نے بھی کہا ہے, تو میں چاہوں گا کہ یہ جو دعوے کیے گئے ہیں پریزیڈنشل ایڈریس میں, یہ جو نصیحتیں بھی کی گئی ہیں, میں اس ویژن سے پوری طرح متفق ہوں جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک پارٹی جو کہ حکومت کی الائی ہے, حکومت کابینہ میں شامل نہیں ہے, کئی آئینی عہدے لیے ہوئے ہیں, لیکن اگر سندھ میں ان کی اپنی حکمرانی معذرت کے ساتھ بدترین حکمرانی ہو, کرپٹ ترین حکمرانی ہو, 16 سال سے زیادہ اس حکمرانی کے نتیجے میں وہاں پر
دہشت گردی کے واقعات بھی ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ایسی ہی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر اپنے ہائیڈ آؤٹس بناتے ہیں یہ دہشت گرد. اب بلوچستان سے اگر یہ دہشت گرد جن کی کمین گاہوں میں لوگ ہمارے عسکری ادارے اور قانون نافذ کرنے والے جائیں گے وہ وہاں سے بھاگیں گے تو ان کی سب سے پہلی پناہ گاہ کراچی ہوگی. پھر کراچی میں جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کا ارتکاب ہوگا. جناب اسپیکر، میرا یہ کہنا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وزیر اعظم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، جس طرح آرمی پبلک اسکول سانحہ کے بعد ہوا تھا اور جس طرح اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان وضع کیا گیا. لیکن اس نیشنل ایکشن پلان میں کئی نکات ایسے ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہوا. مثال کے طور پر کمیونٹی پولیسنگ کے نظام کی بات ہوئی تھی. وہ رجحانات جو مختلف محلوں میں جو بلدیاتی اداروں، مقامی حکومت اور شہری حکومت کے ذریعے سے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت تک پہنچتے ہیں، جو ایک طرح سے ہیومن انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں، جو نیچے سے لوگوں کی سوچ، جو لوگوں کی سوچ میں اگر ایبریشن ہے، ان کی سوچ ڈسٹریکٹ ہوئی ہے، وہ احساس محرومی، احساس عدم تحفظ اور کا ایک اور ویژن بھی اور خواب بھی ہے، اس کی ریفلیکشن بھی صدر مملکت کے اس خطاب میں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو دیگر عدالتی ریفارمز ہیں، جس میں فورنسک کو مضبوط کرنا، صرف فورنسک کی لیبارٹری جو کرائم کو ڈیٹیکٹ کرتی وہ صرف لاہور اور پنجاب میں ہے. سندھ میں ہونی چاہیے لیبارٹریز، کوئٹہ میں، بلوچستان میں ہونی چاہیے، KPK میں ہونی چاہیے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، وہاں پر بھی ہونی چاہیے فورنسک. پھر ہمارے انویسٹیگیٹرز، پروسیکیوٹرز اور جو ہمارے انکوائررز ہیں جو یہ تفتیش و تحقیقات کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. ان کی ماڈرن لائنز پہ ٹریننگ نہیں ہے، وہ اتنا اکوپڈ نہیں ہے، اسی لیے عدالتوں سے پھر لوگ دہشت گرد بری ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ مل کے بیٹھے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں ان ساری باتوں پہ غور کریں کہ فورنسک کو ٹھیک کریں. ججز اور وٹنس پروٹیکشن پروگرام نیشنل ایکشن پلان کا ایک انٹیگرل حصہ تھا. کمیونٹی نظام کو وضع کرنا کمیونٹی پولیس کے، وہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک انٹیگرل پارٹ تھا. اسی طرح ایک مؤثر، با اختیار، با وسیلہ، سیلف کنٹینڈ، آٹونومس، خود مختار بلدیاتی اداروں، شہری مقامی حکومت کا قیام، اپنے 130 اضلاع جو پاکستان کے ہیں انہیں امپاور کرنا، لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا. ہم یہاں پر لڑائیاں لڑ رہے اقتدار کی. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی جو باتیں آتی ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی جو بات آتی ہے وہ بھی کم و بیش، تو یہ چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو اس چراغ کی روشنی جو صدارتی خطاب میں ہے یہ سندھ میں بھی جانی چاہیے کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور بلوچستان میں بھی جانی چاہیے، بلوچستان میں، کیونکہ دونوں جگہ پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو لہٰذا میرا فوکس اس لیے زیادہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئٹہ، لاہور اور پشاور پورے ملک کے لیے وہ قومی اہمیت نہیں رکھتے جو شہر کراچی، آزاد کشمیر کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے، اسلام آباد کے لیے، لاہور، پشاور، یہاں تک کہ راول پنڈی کے لیے بھی اس کی اہمیت ہے. اگر ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اور یہ صرف سڑکوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں کے روزگار کا مسئلہ ہے، وہاں کی معیشت. ڈاکٹر صاحب آپ یہ چوتھی بار کہہ رہے ہیں. نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اگر آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو میں نہ چاہتے ہوئے مجھے کہنا پڑے گا کہ چلے میں ختم کرتا ہوں، آتا ہوں. پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے، گورننس میرٹ پر سلیکشن ہونی چاہیے، جو کہ یہ بھی آپ سیاسی کہہ بنیاد چکے پر. 3 بار پولیس پولیٹیسائز ہو رہی ہے، یہ آپ 5 بار بیوروکریسی پولیٹیسائز ہے، وائس چانسلرز پولیٹیسائز ہو جائیں گے، جامعات پولیٹیسائز ہیں، بہت ضروری ہے جی. پھر اس کے بعد بات ہوئی کہ یہ بات ہوئی کہ پاپولیشن چھوڑ دینا، نہیں آ رہا ہے، سارا لکھا ہوا ہے. پاپولیشن ایکسپلوژن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر پولیٹیکل پارٹیوں کا کوئی رول نظر نہیں آتا ہے. اس کو اور پھر اگر پاپولیشن کنٹرول، ایک طرف پاپولیشن کنٹرول نہیں ہو رہی، دوسری طرف جو مردم شماری ہے اس میں کچھ علاقوں کی آبادیاں اس طرح بڑھائی جاتی ہیں جو نیچرلی پاسبل ہی نہیں ہے، جو ایسا ریٹ آف فرٹیلائزیشن نہیں ہو سکتا جس طرح کا سینسس میں دکھایا جاتا ہے. اسپیکر صاحب یہ ساری باتیں، اور کراچی کی آبادی کو کم سے کم ہمیشہ کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے.